قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا ہے. یقیناً آپ سب دوستوں نے اس کو سنا ہوگا, چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے لوگوں نے بھی شیئر کیے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگ اس کو سمجھے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. بہرحال جس طرح میں سمجھا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری سمجھ کے مطابق قائد کا تقریر جو ہے دو حصوں پر مشتمل تھا. ایک حصہ تو یہ تھا جس میں وہ کچھ لوگوں کو کہہ رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک پر رحم کرو. آپ نے ہمیشہ طاقت کو دلیل سمجھ کر, طاقت کو مسئلے کا حل سمجھ کر طاقت کا استعمال کیا ہے, اور طاقت کے استعمال سے ہی مسئلہ خراب ہو چکا ہے. اس نہج پر اگر آج مسئلہ پہنچ چکا ہے تو یہ طاقت کے استعمال ہی کی وجہ سے ہوا ہے. تو قائد جمعیت ان کو یہی فرما رہے تھے کہ آپ لوگ طاقت کا استعمال نہ کریں, کیونکہ جب آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو آگے سے نوجوان کا ریئیکشن بھی آتا ہے, جو کہ ایک فطری تقاضا بھی ہے, اور نوجوان قطعاً معاملہ فہم نہیں ہوتا. ایک تھا یہ حصہ قائد کے تقریر کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اور نہ یہ قائد نے کوئی پہلی دفعہ فرمایا ہے, بلکہ میں نے کل ایک تقریر شیئر کیا, تقریباً 18 سے 20 سال پہلے کا تقریر ہے قائد جمعیت کا. ایسی ہی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قائد نے انہی الفاظ میں انہی اداروں کو یہی کہا تھا, کیونکہ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے, مگر اب سمجھائے کون ہو اور سمجھتے کیوں نہیں ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو پھر یہی ریٹ ہر پریس کانفرنس میں قائد جمعیت لگاتا رہتا ہے کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے رحم کرو اپنے نہتی عوام پر, طاقت کا استعمال مت کرو, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. بلکہ طاقت کا استعمال کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. تو جنگ خود ایک مسئلہ ہے, تو اس سے آپ مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو قائد جمعیت یہ سمجھانا چاہ رہے تھے, نمبر 1. پھر دوسری طرف جو دوسرا حصہ تھا اس میں قائد جمعیت فرما رہے ہیں کہ خدا را آپ لوگ بھی یہ افہام و تفہیم کے معاملات نہیں جانتے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کی جو تربیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, ان کی تربیت ہوتی ہے مار داڑ کی. اگلا آپ کا دشمن ہے, ان کو کیسے آپ نے زیر کرنا ہے, معذرت کے ساتھ ان کی ماں بہن کیسے ایک کرنی ہے, یہ فوج کی تربیت ہوتی ہے کسی بھی فوج کی, کیونکہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے دشمن کے ساتھ, تو ان کو یہی ٹریننگ دیا جاتا ہے, رحم ان کو نہیں سکھایا جاتا. تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سیاسی لوگ نہیں ہو, یہ سیاست ہمارا اختیار ہے, یہ ہمارا ڈومین ہے, افہام و تفہیم معاملات کو حل کرنا, مسئلے مسائل کو حل کرنا, گفت و شنید, ٹیبل ٹاکس یہ ہم کریں گے, جرگے ہم کریں گے, ناراضوں کو منائیں گے, روٹے ہوئے کو منائیں گے. تو لہٰذا آپ لوگ طاقت کے استعمال سے باز آ جائیں, اور ہم جو کہ پارلیمنٹیرین ہے یا پارلیمنٹ ہے جو اتنا بے توقیر ہے آپ لوگوں کے ہاں, آپ لوگ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے, تو خدا را پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا جائے, پارلیمنٹ کو با اختیار بنا دیا جائے, ان کو فیصلے کرنے کی طاقت دے دی جائے. پارلیمنٹ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اب یہاں پر ذرا میرا اعتراض بھی ہے, سوال بھی ہے, قائد جمعیت سے بھی ہے میرا, اور تمام پاکستانیوں سے بھی ہے, کہ قائد جمعیت ان کو فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو با اختیار بنائیں. چلو بنا دیا, کیونکہ ابھی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, معاملہ بہت بگڑ چکا ہے, یہ اب سنبھال ہی نہیں سکتے. قائد جمعیت پارلیمنٹ کے فلور پر ان کی یہ منت سماجت نہ بھی کر لیں کہ خدا را طاقت کا استعمال مت کرو, یہ مسائل ہمارے حوالے کر دو, تب بھی یہ حوالے کریں گے, یہ مجبور ہے, ان سے معاملہ بگڑ چکا ہے, یہ اب سنبھال ہی نہیں سکتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ آج آپ کو با اختیار بناتے ہیں, کل کو پھر ان کا موڈ خراب ہو گیا اور پارلیمنٹ کو بے اختیار بنا دیا, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں صرف اس چیز کو سوچ رہا ہوں. دیکھو طاقت تو ان کے پاس ہے, چلیں آپ کو پارلیمنٹ کو ایک ہفتے کے لیے با اختیار بنا دیا, مہینے کے لیے, 6 مہینوں کے لیے, کہ چلو یہ سارے معاملات سلجھا لے آپ, اور آپ نے سلجھا بھی دیا, اور آپ لوگوں کو پھر بے اختیار بنا دیا. یا معاملات, چلو معاملات اگر نہ بھی ہوتے, میں کہتا ہوں یہ مسئلے مسائل جو بنے ہوئے ہیں یہ اگر نہ بھی ہوتے, اور پارلیمنٹ کو یہی لوگ با اختیار بنا دیتے ہیں, اور کل کو پھر اختیار چھین لے, تو اس کا گرانٹر کون ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح ایک باپ ہوتا ہے, ایک والد ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ گاڑی آپ کے لیے اجازت ہے کہ صرف اور صرف اس مارکیٹ تک آپ لے جا سکتے ہو, وہاں سے سامان خرید کر گاڑی میں ڈال کر واپس اسی گاڑی میں گھر آ جانا, ادھر ادھر آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ اچھا لوگ دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ گاڑی چلاؤ, مکمل اجازت دے دیتے ہیں, اگلے روز پھر چابی لے لیتے ہیں کہ بھئی تم مت چلاؤ گاڑی. میں ذرا یہ مجھے پریشان کر رہا ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ حل کیا ہوگا. یہ جواب آپ مجھے بتائیں, اس سوال کا جواب کمنٹ میں. مجھے اجازت دیجیے, والسلام. اگر میری یہ باتیں پسند آ جائیں تو شیئر لازمی کیجیے گا.